یہ ضروری بات تھی، قربانی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے ایک بندے کا دل بھی بدل گیا نا اور اس نے سن کے آج قربانی کر لی نا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہم سب کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ قربانی، کریں گے کس کے لیے؟ سلامت رہے ماشاءاللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ لا کے بکرانا گیٹ پہ باندھ ہے اور پھر پکڑ پکڑ کر پوچھنا، بتاؤ محسن صاحب کتنے کا ہوگا؟ زبردستی، ارے بتا کے تو جاؤ یار، کوئی کتنے جلدی میں، نہیں یار وہ ٹائم نہیں، نہیں یار بتا کے کچھ تو بتا جاؤ، کچھ تو، ارے میری سن جاؤ، 45 کا لائے۔ ہاں بکرے سے زیادہ خود موٹا ہو رہا ہے، یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی۔ قربانی کریں اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ یہاں تک بات دین کی تھی، اب دنیا کی بات بھی سن لو۔ کوئی بھی قربانی کے جانور کا گوشت یا قربانی کے وقت یا قربانی کرتے ہوئے کوئی فوٹو کوئی ویڈیو نہ لے نہ نیٹ پہ ڈالے۔ ایک بندہ میری بات سن، نہ کوئی فوٹو لے نہ کوئی نیٹ پہ ڈالے نہ کوئی ویڈیو بنائے، نہ بکرے سے لپٹا ہوئے، بکرے سے لپٹ کے رو رہا، ماں سے لپٹ کے کبھی نہیں رویا۔ کنڈیشن دیکھو، ہاں بھائی بکرے سے لپٹ کے رو رہا ہے، اماں روتے روتے مر گئی، باپ بستر پہ پڑے پڑے اسی امید پہ چلا گیا شاید اب بیٹا کا حال پوچھ لے۔ بکرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا میری بکرائی، وہ سن کہیں تیری نہ ہو جائے۔ تماشا نہ کر، اللہ کے لیے بکرے سے لپٹ کے رو رہے ہو، حسین نے 71 دے دیے تھے، ایک سے لپٹ کے نہیں رو رہے، اور کھل کے اعلان کیا تھا ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری کل کائنات بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہاں بات میں اس پہ نہیں کروں گا ایک اینکر نے کیا بات کی ہے ابھی بقرعید اور قربانی کو لے کر کے، بس آپ کو میں نے اشارتاً اتنا بول دیا کہ آپ کوئی بھی فوٹو نہیں ڈالیں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہماری قربانی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں بات کر رہا تھا باپ بیٹے کے رشتے کی، باپ بیٹے کے رشتے کی۔ اللہ کے خلیل نے چھوڑا، واپس آئے، حکم ہوا جانا نہیں ہے، 1 سال تک بیٹے سے نہیں ملے۔ کتنے دن تک؟ 1 سال تک۔ ہمارا ایک بیٹا اگر کسی مشکل مقام پہ ہے، کبھی خالہ جا رہی ہیں، کبھی خالو جا رہے ہیں، کبھی پھوپا جا رہے ہیں، کبھی نانا جا رہے ہیں، کبھی دادا جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک محبت ہوتی ہے رشتوں کی جو کھینچ لاتی ہے، اس سے کہیں بڑی محبت اللہ کے خلیل کے دل میں ہے۔ لیکن رب نے کہا نا خلیل تو نے میرے لیے بیٹا چھوڑا ہے، جانا نہیں ہے۔ 1 سال تک بیٹے کی محبت میں غمگین رہے، 1 سال ہوا، مالک اب تو اجازت دیتے۔ اللہ نے 1 سال کے بعد کہا جاؤ خلیل بیٹے کو دیکھ آؤ۔ خیال آ رہا تھا پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، میں نے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا ہے، پتہ نہیں وہ باقی بھی ہوں گے کہ نہیں، کوئی جانور کھا گیا ہو یا بھوک نے مار ڈالا ہو۔ یہ سارے خیال اللہ کے خلیل میں آ رہے ہیں، دل میں آتے جا رہے ہیں، تیزی سے قدم بڑھ رہے ہیں۔ اسی مقام پہ سواری آ گئی ہے جہاں پہ رک کر کے اللہ کے خلیل نے آخری بار بچوں کو مڑ کے دیکھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے 1 سال کے بعد جب اللہ کا خلیل آیا ہے، اسی مقام پہ آ کے سواری روکی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں تنہا حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے، جہاں تنہا حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے، اب وہاں تنہائی نہیں ہے، ایک شہر آباد ہونے لگ گیا ہے، ایک بڑی بستی لگ گئی ہے، وہاں پہ چشمہ بھی ہے، وہاں لوگوں کی بھیڑ ہے۔ اللہ کے خلیل دیکھ رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، حکم ہوتا ہے خلیل جا تو رہے ہو لیکن سواری سے اترنا بھی نہیں ہے، بیٹے کو سینے سے نہیں لگانا ہے۔ وہ بکروں سے لپٹ کے رونے والوں، ان سے زیادہ باپ سے زیادہ بکروں سے پیار کرنے والوں، اللہ کے خلیل
خلیل کو حکم ہو رہا ہے سواری سے اترنا نہیں ہے. خلیل سواری پہ بیٹھے ہیں. حضرت حاجرہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے. کیا لگتا ہے جب حاجرہ نے پہلی نگاہ دیکھا ہے جو سال بھر سے امیدیں سینے میں دفن تھی وہ ساری ابھر کے باہر آ جاتی ہے. پھر سے امیدوں کا چراغ چلا. میرے سرتاج آ گئے ہیں, شاید یا تو ساتھ رکھیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے. جب تھوڑی دیر کھڑے رکھے آگے نہیں بڑھے, حضرت حاجرہ دوڑ کے آ گئی. میرے سرتاج آ جائیے, تھک کے آئے ہیں, تھوڑا آرام کر لیجئے. کہا حاجرہ اس کی اجازت رکھی ہے. دور سے چاند سے ٹکڑے کو دیکھ رکھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت حاجرہ نے بیٹھے بیٹھے آپ کے پیر دھلائے ہیں, پانی پلایا ہے. اللہ کا خلیل الٹے واپس پلٹے ہیں. اب جب واپس آ رکھے ہیں پھر 12-13 سال کے بعد خواب دکھایا جا رہا ہے, اے خلیل میری بارگاہ میں اپنے اسماعیل کو ذبح کرو. آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو. جب یہ خواب دکھایا گیا آپ اٹھتے ہیں. آپ نے اٹھ کر کے حضرت سارہ کو بلایا. کہا سارہ, کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت حاجرہ کہتی ہیں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں, ہو سکتا ہے یہ اسماعیل کا کفارہ ہو جائے. آپ قربانی اونٹوں کی کرتے رکھے. لیکن پھر برابر خواب آتا رہا. حضرت حاجرہ کہتی ہیں اے میرے خلیل جائیے اب بیٹے کی قربانی دیجئے. آپ اٹھے ہیں, آئے ہیں حضرت حاجرہ کے پاس. سنے مائیں بھی سنے جو بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں, جو اپنی اولاد کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم آئے ہیں, آنے کے بعد ابھی بیٹھے ہیں. بیٹھتے ہی کہتے ہیں حاجرہ میرے بیٹے کو تیار کر دو. کہا کس لیے؟ کہا دوست کے پاس جانا ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا, دولہا بنایا, اور جب تیار کر دیا ہے ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے سن میرے لال, 12 سال کی محنت کا نتیجہ اب باپ کے سامنے آنے والا ہے. اے میرے بیٹے راستے میں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, باپ سے آگے نہ چلنا. یہ تعلیم دینی چاہیے عورتوں کو اپنی اولاد کو جو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دے رہی ہے. اے میرے بیٹے ابراہیم سے آگے نہیں چلنا ہے, سنو وہ تمہارے باپ ہیں, جیسا وہ کہیں ویسا کرنا ہے. ابھی حاجرہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے. میں مختصر بتاتا چل رہا ہوں. حضرت حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا, باپ کی انگلی پکڑائی ہے. حضرت حاجرہ کی تربیت دیکھو. جب آئے ہیں بیٹے کو لے کے آپ میدان میں بیٹھ کے ایک پہاڑ سے ٹیک لگا کر کے کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے؟ قرآن نے پورے واقعے کو اپنے سینے میں سمایا ہوا ہے. جب اتنی بات باپ نے کہی ہے, اماں کی تربیت کا اثر دیکھو. باپ نے اتنا کہا بیٹا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 12 سال کے بعد آئے ہو, بیٹے کو پیار کرنے کی بجائے گلا کاٹنے کی بات کر رہے ہو. جب تم نے پالا نہیں ہے, ہوتے کون ہو گلا کاٹنے والے؟ لیکن ماں کی نصیحت یاد تھی. آپ نے جیسے اتنا کہا ہے حضرت اسماعیل مسکرا کے کہتے ہیں بابا جی بتاؤ تو سکی چوری رسی ساتھ لائے ہو یا مجھے جا کے لانی پڑے گی؟ اگر ساتھ لائے ہو تو اب میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل لیٹے, باپ نے رسی نکالی, بیٹے کے ہاتھوں کو باندھا ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا رسی کھول دیجئے. کہا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے بیٹا مجبوری میں ذبح ہوا تھا. رسی کھولو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جیسا پیار خلیل نے رب سے کیا تھا ویسا کہ پیار اسماعیل نے اپنے رب سے کر کے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, بس لگے اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد ریاضی قبلہ علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. یہ تربیت مائیں دیں بیٹوں کو, یہ سمجھائیں ماؤں کو. بیٹوں کو یہ سمجھایا کرو کہ باپ سے آگے نہیں جانا ہے, باپ کے خلاف کھڑا نہیں ہونا ہے, باپ کے سامنے کبھی بولنا نہیں ہے. یہ سمجھائیں ہم اپنی اولاد کو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مائیں یہ سمجھانے لگ جائیں نا تو بڑھاپے میں کسی باپ کے کبھی جوتے نہیں لگیں گے. کبھی جو ہم سے کہتے ہو ہم ایک رات کی تقریر میں سوار دیں کسی کو, 1 گھنٹے میں ہم کسی کو بدل دیں, نہیں. یہ اثر ماں کی تربیت اور ماں کے دودھ میں ہونا چاہیے. حضرت حاجرہ نے کہا جا بیٹے جیسا باپ کے لیٹ گئے. کہتے ہیں ابا ایسا کرو اپنے پٹی باندھ لو, اپنے پٹی باندھ لو. بیٹے کیوں؟ کا باپ ہونا کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کے باپ کی محبت غالب نہ آ جائے, ہاتھ کانپ نہ جائے. اللہ اکبر. آپ نے پٹی باندھی, بیٹے کے گلے پہ چھری چلی, اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا, وہ کٹ گیا. حضرت اسماعیل بچ گئے. پٹی کھول
کھول کے دیکھا تو دمبا ذبح ہو چکا تھا اللہ کا، اسماعیل مسکرا رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے اسی ادا کو حج بنا ڈالا ہے۔ کہا ابراہیم تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو سن، اب جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا حج کرنے آئے گا تو تیری اسی ادا کو اپنائے گا۔ ہاں، اتنی پسند رب کو آئی، اتنی پسند آئی رب کو، اتنی پسند آئی کہ فرمایا پھر محبوب بھی میرا آئے گا نا حج کرنے تو سن، شہر اس کا ہوگا، سنت تیری ادا کرے گا، سنت تیری ادا کرے گا، صفا مروہ کی صحیح ہو یا پھر قربانی ہو یا پھر شیطان کے کنکری مارنا ہو، یہ سب اللہ کے خلیل کی نشانیاں اور ان کی یادگار ہے نا۔ تو آپ سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، اللہ تمہیں اولاد دینا، اسے شوہر کے خلاف کھڑا نہ کرنا، اسے شوہر کے ساتھ کھڑا کرنا، اسے شوہر کی کمزوری نہیں، اسے شوہر کی مضبوطی بنانا۔ اور یاد رکھنا، جو لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم شہزادی بن کے رہیں تو وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھیں، خود بخود وہ شہزادی بن کے رکھنے لگ جائیں گی۔ اگر تم اپنے شوہر کو محتاج بنا دو گی تو تم کبھی رانی بن کے نہیں رہ پاؤ گی، اس لیے کہ شوہر کی عزت، بیوی کی عزت شوہر کی عزت میں ہوتی ہے۔ تو میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو بھی کام کرے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے۔ وقت آ رہا ہے، تیری میری موت کا بھی وقت آ رہا ہے، کر لو قربانیاں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی میں 7 کر چکا، اب مجھے قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 نہیں، اگر 70 بھی کر چکے اور صاحب نصاب ہو نا تو آخری سانس تک قربانی کرنا پڑے گی۔ میرے حضور ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے، اپنی امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ امت کی طرف سے کیوں؟ فرماتے تھے کہ جو امت میں ایسے بھی ہوں گے نا جن سے قربانی کرنے کی حیثیت نہیں ہوگی، فرمایا اعلان کر دو قیامت تک ان غریب امتیوں کی طرف سے میں قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ آج جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے کہوں گا جہاں آپ اپنے نام کی قربانی کر رہے ہیں، بیوی کے نام کی کر رہے ہیں، ابا کے نام کی کر رہے ہیں، اماں کے نام کی کر رہے ہیں، ایک حصہ مدینے والے مصطفیٰ کے نام کا بھی ڈالا کریں۔ ڈالیں گے انشاءاللہ؟ بولے یار ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ایک حصہ حضور کے نام کا بھی، حضور نے ہمارے نام کی ہے، ہم حضور کے نام کی بھی قربانی کریں گے۔ اور حضور نے امت کا کتنا خیال فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو قربانی کرنے کا اہل نہ ہو، کمزور ہے، غریب ہے، نہیں ہے اس کی طاقت قربانی کرنے کی، فرمایا سنو، پھر وہ پہلی تاریخ سے لے کر کے قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اگر اتنے دنوں تک اس نے اپنے ناخن اور بالوں کو روک کر کے رکھا تو اللہ اس کو بھی حج کا ثواب، قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، قربانی کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری ہم سے گزارش ہے جن پر واجب ہے وہ کریں، جہاں اپنے حصے کریں حضور کا بھی کریں، حضور کا بھی کریں۔ حضور ہماری طرف سے آپ کے لیے، ہو سکتا ہمارا مقبول نہ ہو، حضور کے صدقے میں ساتھوں کے ساتھ مقبول ہو جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہت تھک گیا ہوں بھائی، چچا 2 منٹ ہو، بس 2 منٹ ہے نا۔ آپ کو میں سلام کرتا ہوں، اس عمر میں بڑے بڑے جوان دیکھو ایسے مینڈ پہ بیٹھ گئے جا کے جیسے کمرے ٹوٹ گئی ہیں، اور آپ ابھی تک اتنے مضبوط بیٹھے ہیں۔ وہ بیٹھنا چاہیے پرانے چاول ہو آپ۔ نہیں 1.5 گھنٹہ ہونے والا بھائی، میں 1 گھنٹے سے زیادہ تو میں ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف بول رہا ہوں، اور پھر 1.5 گھنٹہ اتنے اچھے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کب ہو گیا ہے۔ بس آپ سے میری گزارش ہے جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ کمیٹی والوں غریبوں کے لیے بھی چندہ کریں گے انشاءاللہ، جو اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، ان کو بھی انعام دے کر کے پڑھنے والوں کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے سارے لوگ انشاءاللہ؟ سارے لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے حضور کے غلام تمہارے محتاج نہیں ہیں، حضور کے غلاموں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، ذرا سی محنت کریں گے تو اپنے وقت کے سب سے بڑے سائنسداں بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے۔ اور امیروں سے گزارش ہے، بس وقت بہت ہے ورنہ بات کہہ کے جاتا، میں بھی تھک گیا ہوں اور سفر بھی لمبا تھا، معاف کیجئے گا بار بار دہرانا پڑ رہا ہے اس بات کو، اس لیے کہ آپ اصرار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بتا دوں اسکول ہمارے ہونے چاہیے، کالجز ہمارے ہونے چاہیے، ہاسپٹلز ہمارے ہونے چاہیے۔ ہماری قوم کے پاس پیسہ آ جاتا نا ڈائریکٹ ہوٹل کھول دیتا، الوقرا، ہاں الوٹ، ایسے ایسے ہوٹل کھول لیا ہے نا، تو نہیں، اللہ نے پیسہ دیا اسکول کھول دو، اور ایسے اسکول کھولو جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو۔
ہماری بیٹیاں جاہل بھی نہ رہیں اور ہماری بیٹیاں بے غیرت بھی نہ بنیں. آئے دن کوئی بھی نقاب اتروا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کہاں بھیجیں, پھر بتاؤ کہاں بھیجیں؟ وہ بھیجنا جو ہوٹل کھولا اس میں بھیج پڑیں. پیٹرول پمپ لگا لیتے, زیادہ پیسہ آیا بھٹے لگا لیے, ہو گیا کام. سب کو اپنی فکر ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے پیسہ دیا تو اسکول کھولے ایسے جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. ادھر بھی غیرت ہو, ادھر بھی غیرت ہو, ادھر بھی حیا ہو, ادھر بھی حیا ہو. جب ہماری بیٹی آئی ایس آئی پی ایس بن کے نکلے تو صرف آئی ایس نہیں بلکہ کنیز فاطمہ زہرا بھی بن کے نکل کے آئے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ کام بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنے مدرسوں کو بھی مضبوط کریں گے. ٹھیک ہے, قربانی آ رہی ہے, مدرسوں کا بھی خاص خیال رکھنا. کھال مولوی اوڑھ کے نہیں پہن کے نہیں چلتا ہے. پیسوں سے بچے نہیں پالتا, اس سے دین پلتا. دین اس سے ہمارے بچے عالم بنتے, اس سے ہمارے بچے حافظ بنتے. ٹھیک ہے, قربانی کریں جن پہ قربانی واجب ہے. کمیٹی والے اپنا پورا وہ ذمہ داری نبھائیں. آپریٹر صاحب ہیں بھیا, اس کو تھوڑا ایکو دے دو, تھوڑی آواز دے دو تاکہ میں شجرہ سنا دوں. حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ شجرہ سنا دیا. سنیں گے ذرا بول دے سبحان اللہ. کیا بات بات, اتنے بڑے مجمع میں آواز بھاری نکل گئی. اب ذرا مجمع والے بول دے سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے تو خالی ہاتھ لگا کے جو ہم ساتھ یہاں کوئی ڈیلر کا لفظ نہیں ہو رہا. جتنی زور سے ہاتھ اٹھائے اتنی زور سے بولے سبحان اللہ. سلامت ہے. جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا. کیا سمجھیں گے؟ پھر یہ سمجھنا مولوی کی سانس مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے تو پھر آپ سبحان اللہ کا زور سے, جب آپ زور سے سبحان اللہ کہو گے آڑ میں اللہ کی سانس لے لوں, آپ کو نیکی مل جائے گی. مجھے سانس ہے بات صاحب اچھی ہے نا. دھوکہ دے کر سبحان اللہ کے بعد اپنا کام نہیں نکالنا. بتا دوں سانس لینے کے لیے کہلوار. ٹھیک ہے نا. اب کتنی زور سے بول سکتے بولے سبحان اللہ. یہ بیچ والے لوگ پیسے لے جاؤ سبحان اللہ. اب میرا ہے نا, بولیں ذرا سارے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے ساتھ مت چھوڑو, نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں, جو تکبیر پوری کر کے ہٹو. ساتھ نہیں دو گے اب بیچ میں سے ہٹ جاؤ. ساتھ دو گے تو رشد سنا. ٹھیک ہے نا, ساتھ تو چچا بھول کے نہ دیکھو, میں گھر چلا جاؤں گا. تھوڑی دیر کا مہمان, کب ہٹے گا کب ہم جائیں. مرضی ہے تمہاری, جا سکتے لیکن جاؤ گے کیسے؟ مجھے پتا ہے جب اجمیر والا بیٹھا دے اونٹ نہیں اٹھتے, مدینے والا بیٹھا دے تو غلام کیسے اٹھتے؟ جانا نہیں ہے اور جا بھی نہیں سکتے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سارے مل کے بول دے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے آنس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشب کے بیٹے لبک نیک نام کے بیٹے لو کے بیٹے سام کے بیٹے زلاد کے بیٹے شالے کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخن کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے امن کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے عود کے بیٹے حبا کے بیٹے عدنان کے بیٹے موہت کے بیٹے ندان کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے خالد کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. محبت عشق محبت عشق محبت, پیار محبت پیار محبت, بستی کریا علم کا دریا, فیض کا دریا. نوجوان کمیٹی
حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ نعرہ حیدری. جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلے. 2 منٹ انشاءاللہ بیٹھے رہیے. کچھ ہم بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران